عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ کے ذات عالی نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم عزیز دوستوں اور بھائی، اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو سب سے بڑا انعام کیا ہے وہ تو خود ایک انسان کے اپنے وجود ہے، اور پھر اس وجود سے اس کو جتنا ہی نفع حاصل ہوتا ہے اس سے ہر چیز کے اندر اس کو اللہ رب العزت کی نعمت نظر آئے گی اگر اس کے اندر غور و فکر کرے۔ کوئی چیز بھی اس کی بے فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر ایک سلسلہ توالد اور تناسل کا بھی ہے کہ معاشرہ وہ کس طرح آگے پھیلتا ہے، نسلیں کیسے بڑھتی ہیں، اور وہ پھر اس کے لیے آیا سود مند ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ۔ سب سے پہلے انسان اپنی اولاد میں دیکھیں کہ اس کی اولاد میں سے یا تو اس کے لیے بیٹا بیٹی دونوں ہوں گے، اور یا صرف بیٹا ہوگا یا صرف بیٹی ہوگی، اور یا یہ ہوگا کہ وہ ان نعمتوں سے محروم ہوگا۔ تو پھر ان میں سے یہ جو بیٹیاں ہیں ان کی بڑی عظمت اور شان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام اور رحمت ہے۔ انہی کی وجہ سے گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ ایک اتنی عظیم رحمت اور نعمت، اس کو کچھ عرصہ قبل دیکھیں کہ قبل از اسلام جاہلیت کے اندر ان بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور پھر ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے لیے بیٹیوں کو عیب سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیٹیاں ہمارے لیے معاشرے کے اندر بوجھ ہیں، جبکہ یہی بیٹیاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت کا پروانہ عطا کیا، اور آپ کے نبوت کے انوارات سے جب دنیا منور ہوئی، روشن ہوئی، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی سبب سے ان لوگوں کے اندر سے یہ جہالت اللہ رب العزت نے نکالی، یخرج من الظلمات الی النور، اور پھر ان کو اس نور کی طرف ہدایت دی جو اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ نور ایک قرآن کی شکل میں تھا اور آپ کے قلب اطہر کے اندر تھا۔ تو اس سے پوری دنیا روشناس ہوئی اور دنیا نے فائدہ حاصل کیا، اور یہ جہالت اور اس طرح کے ظلم و ستم اور ناانصافیاں یہ چیزیں ختم ہوئی، اور لوگوں کی زندگی کے اندر علم آیا، آپ کی سیرت کی روشنی آئی، آپ کی زندگی کے مبارک ادوار اور ادوار آئے، اور پھر انہوں نے یہ جانا کہ ہم نے جو اس سے پہلے کیا وہ گویا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں اور آتے ہیں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بڑا بے چین ہوں، بڑا بے سکون ہوں، اور بڑے میں زندگی کے اندر ایک دکھ اور گھٹن کے اندر میں مبتلا ہوا ہوں کہ مجھے ہر وقت بے چینی سے ہوتی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ہم نے فرمایا کیا جرم کیا ہے؟ زنا کیا ہے، چوری کی ہے، قتل کیا؟ فرمایا ان سب سے بڑھ کر میں نے بڑا جرم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی کیا جرم ہے کہ جو آپ نے کیا؟ فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر میں نے اپنے بیٹی کو زندہ درگور کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو جاہلیت کے اندر ہر صاحب اولاد میں سے جس کو اللہ رب العزت نے بیٹی جیسی نعمت عطا کی، اس نے اس نعمت کو اس انداز میں ٹھکرایا، اور یہ ان کے اندر عام چیز تھی، تو یہ سب کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی کیا، آپ اسلام قبول کر لیا ہے، تو اسلام یہ ہے کہ ماکان قبل، کہ اسلام ماقبل کے تمام تر خطاؤں اور جرائم کو معاف کر دیتا ہے جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسی باتیں نہیں ہیں کہ دوسرے لوگوں نے بھی اپنی بیٹیاں
وہ زندہ دفن کی ہیں، لیکن میرا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا اس سے بڑھ کر ہے، بڑا حیرت والا ہے، سنگین معاملہ ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ کیا ایسے معاملہ ہے؟ فرمایا کہ جب سارے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت ان کی بیٹیاں نومولود تھی، وہ اس وقت ان کو شعور نہیں تھا، جیسے ہی پیدائش ہوتی، ولادت ہوتی، دفن کر دیتے۔ لیکن میرے ساتھ معاملہ جو پیش آیا، میں نے اپنی بیٹی کو اس وقت دفن کیا جب اس کے اندر شعور تھا، عقل تھی، تمیز تھی اس کے اندر، وہ جائز ناجائز کو، حلال حرام کو اور اپنے پرائے کو جاننے والی تھی، باپ اور ماں کی محبت کو جاننے والی تھی، اپنے اور پرائیوں کی محبت کو جاننے والی تھی۔ اس وقت میں نے اپنی بیٹی کو میں نے زندہ درگور کیا۔ آپ نے پھر سارا واقعہ پیش کیا اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ دراصل میں تجارت کے سفر پہ جا رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا، چونکہ بیوی کو ولادت کی امید تھی، بچے کی امید تھی، میں نے کہا کہ اگر بیٹا ہوا اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے میرے آنے تک، اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کو آپ نے اسی وقت دفن کر دینا ہے میرے آنے سے پہلے پہلے۔ کہتے ہیں میں سفر سے اور جب واپس آیا، کافی عرصہ گھر میں گزارا، بہت سارا عرصہ گزر گیا۔ اتنے عرصے گزرنے کے بعد کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان بچی ایسے آتی ہے ہمارے گھر کی طرف، میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اس کے چہرے کے اندر اتنی نورانیت ہے کہ میں اس سے متاثر ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ آتی ہے اور اتنے نرم نب و لہجے میں، اتنے پیار اور محبت کے انداز میں وہ بات کرتی ہے کہ اس کی بات میرے دل میں اتر جاتی ہے اور میرے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ دیکھیں کتنے عظیم ہیں اس بیٹی کے والدین، کتنے قسمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں اس کے والدین، جنہوں نے اس کو پالا، اس کی تربیت کی۔ آج اس کی باتوں سے ہمیں اتنی حیرت ہو رہی ہے، تو یہ اس کے اقوال اور اس کی سیرت کیسی ہوگی؟ تو بیوی کو یہ لگا کہ شاید اس کے اندر سے وہ درندانہ صفت، وہ جاہلیت والے جو جذبات تھے وہ ختم ہو گئے، اب انسانیت والے اس کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے اندر کچھ تھوڑے بہت اسلام کی اور کچھ تھوڑی بہت انسانیت کی ہمدردی اس کے اندر آ چکی ہے۔ اس کو میں واقعہ بتا دوں تو چنانچہ بیوی اس کو کہتی ہے کہ اگر یہ بیٹی کسی جس کی ہے اس پر آپ کو اتنا تعجب ہو رہا ہے تو پھر سنیں، یہ آپ کی ہی لخت جگر ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی نوری نظر ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے اس نے کہا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی یہ زندہ ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے دفن کر دینا۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ ایک کھدار گھر سے لیتا ہے اور اس بیٹی کو ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس بہانے سے لے جاتا ہے کہ آپ کو ماموں کے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ بیٹی اس کے ساتھ چلتی چلتی ایک جنگل میں پہنچتے ہیں، اور جب اس بیابان اور جنگل میں پہنچتے ہیں وہاں بیٹی کو وہ درخت کے سائے میں بٹھا دیتا ہے اور خود وہ گڑھا کھودنے لگتا ہے۔ اب گڑھا کھودتے کھودتے اس کو پسینہ آتا ہے اور سارا جسم اس کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، چونکہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، باپ کی تکلیف اس سے برداشت نہیں، باپ کی تھکاوٹ اس سے برداشت نہیں۔ سارا دن جب انسان تھکا ہوا گھر آتا ہے اور بیٹی جب یوں کہتی ہے کہ ابو جی آپ آ گئے تو اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر اس کی خدمت کرے تو اس کو اور خوشی ہوتی ہے۔ یہ بیٹی کی محبت ہوتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور انسانیت میں سے اس کو وہ محبت عطا نہیں کر سکتا۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ جب اس کو پسینہ آتا ہے، یہ بیٹی سائے سے اٹھ کر آتی ہے اور اپنے دوپٹے سے اس والد کا پسینہ خشک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اتنی مشقت میں کیوں مبتلا ہیں، یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، یہ قبر کس کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کو پسینہ بھی آ چکا ہے، آپ تھک بھی چکے ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے۔ اب جب یہ بات کہنی تھی تو بیٹی کے جسم جو ہے اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے حواس اڑ گئے۔ کہنے لگی کہ ابا جان کس جرم کے پاداش میں تم میرے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ آخر میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، وہ تو مجھے بتا دیں، اس وجہ سے آپ کو میں دفنا رہا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، مجھے تو اپنا کوئی جرم نظر نہیں آ رہا، پھر کس لیے میرے لیے گھر تیار کیا جا رہا ہے؟ اب چونکہ جہالت تھی اور ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، اس بات کے منہ سے وہ جہالت والے وہ ظالمانہ الفاظ نکلے
کہنے لگا کہ تیرا یہ وجود ہی، تیرا یہ بیٹی ہونا ہی تیرا جرم ہے، یہی تیرا قصور ہے، یہی تیری خطا ہے، اسی وجہ سے تجھے دفنا رہا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی، کہنے لگی کہ ابا جان میں آپ سے زندگی کا سوال کرتی ہوں، اپنی زندگی کا بھیک مانگتی ہوں، آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میں کبھی آپ کو ستاؤں گی نہیں، کبھی آپ کو درد نہیں دوں گی، کبھی آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالوں گی، کبھی آپ سے زندگی میں کسی چیز کی خواہش اور ڈیمانڈ نہیں کروں گی، اور اگر یہ بھی نہیں آپ مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، لیکن خدا کے لیے مجھے زندہ نہ دفنائیں۔ اب اس باپ نے اس بیٹی کی ان الفاظ پر اس کو رحم نہیں آیا، اس ظالم نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑا اور یوں کھینچ کر اس کے گڑے کے اندر پھینکا اور پھر اس پر مٹی ڈالنے لگا، اور آخری دم تک جب تک وہ اس مٹی کے اندر مکمل طور پر دم نہیں چکی تھی تو وہ اس وقت تک وہ چیختی رہی کہ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن وہ اس پر مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ آخری آواز میں اس کی یہ تھی کہ ابا جان مجھے اسی جنگل میں، اسی گڑھے میں یوں ہی چھوڑ دے، یہاں تک میری مٹی پہنچ چکی ہے، کم از کم میرا یہ جو منہ ہے یہ مٹی سے باہر ہو، لیکن مجھے دفنائی نہیں۔ اس باپ نے پھر بھی اس کے اوپر مٹی ڈال کر اور اس کو دفنایا۔ یہ باپ اس بیٹی کی محبت کو نہیں سمجھ سکا، یہ باپ اس بیٹی کی پیار کو نہیں سمجھ سکا، اور پھر اس انداز میں اس نے بیٹی کو جب دفنایا، سارا واقعہ اس نے حضور کو یہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو مبارک گرنے لگے اور اتنے غمزدہ ہوئے، اسے کہنے لگے کہ ہاں اسلام تو نے قبول کر لیا، اللہ رب العزت تو تجھے معاف کر دیں گے بسبب اس کے کہ تو نے یہ جاہلیت بھی کیا تھا، اسلام کے اندر نہیں کیا، لیکن سن لے آئندہ میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے سے اٹھ جا، تیری ان آنکھوں کے اندر مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آنا، اس معصوم بچی کا مجھے خون نظر آنا کہ اس کے کتنے درد بڑے الفاظ تھے اور وہ کچھ ظالم پر اثر نہیں کر سکے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ان بیٹیوں کو اتنی عزت دی، اتنا وقار دیا کہ جب آپ کی بیٹی اماں فاطمہ آتی آپ اس کے اعزاز کرام میں کھڑے ہو جاتے اور معاشرے کو یہ بتایا کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ تمہاری زندگیوں میں آسانیاں لانے والی ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ اس بیٹی کی محبت کو نہ سمجھ سکے۔ آج بھی یوں ہے کہ لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جائیداد کھا جائیں گے۔ نہیں ظالموں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہے۔ انما آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یہ تمہاری کمزور بیٹیاں جو ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کے وہ اچھی پرورش کریں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا اچھا اسلامی نام رکھے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور پیارے پیارے نام رکھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے پیارے نام رکھے۔ سب سے پہلے بیٹیوں کا حق جو آپ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اسلامی نام اور پیارا نام رکھا جائے، اس کے بعد ان کی اچھی پرورش کی جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم اچھی دی جائے ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے کسی اچھے گھرانے میں ان کو رخصت کر دیا جائے تو یقیناً حضور نے فرمایا ان پر جنت واجب ہوگی۔ یہ بیٹیوں کے ذریعے سے آپ جنت کما سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی فکر ہے، دوسرے کی بیٹیوں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ جو ہمارے گھر میں دوسرے کی بیٹی آتی ہے اسے ہم ستاتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی کسی کے لگتے جگر ہے، اس کے آنسو گریں گے، اگلی کے بھی آنسو گریں گے، ہم ان کے جینا حرام کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کا بھی خیال رکھیں، ان پر بھی رحم کھائیں، اور دوسرے کی بیٹیوں کا بھی خیال رکھیں اور ان پر بھی رحم کھائیں اور ان پر بھی جو ہے نا شفقت کریں۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، اور یہ ہے اخوت اور بھائی چارگی، اور یہ ہے محبت۔ تو یہ ہم نے محبتیں بانٹنی ہے اور بیٹیوں پر خصوصاً کہ ان پر شفقت کرنی ہے۔ یہ چند اوقات کے لیے، چند عرصے کے لیے تمہارے گھر میں مہمان ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں تاکہ ان کو کبھی دکھ نہ ہو۔ آپ کے گھر میں بھی یہ دکھ تکلیفیں سہتی رہیں، دوسروں کے گھر میں بھی دکھ تکلیفیں سہتی رہیں، ان کے ایک ہاتھ اٹھنے ہیں، میرے اور آپ کی زندگی برباد ہونی ہے۔
لہٰذا سے دعائیں میں بدعائیں نہ لیں۔ یہ بیٹیاں کبھی اپنے والد کو غم اور پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتی، وہ اپنے والد کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یار ہماری بیٹی کو کبھی دکھ تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کے ذات عالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔